بی بدخ اور بی مرغی دونوں نے انڈے دیے۔ انہیں اپنے انڈوں پر بڑا فخر تھا۔ دونوں اپنے اپنے انڈوں پر بیٹھتی، ان کے چہروں پر بے وقوف سی مسکراہٹ ہوتی۔ بی بدخ نے کہا، بہن بدخ، کیا ہم اپنے انڈے ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھیں کہ کس کے انڈے زیادہ خوبصورت ہیں؟ بی بدخ نے جواب دیا، اگر تم چاہو تو ایسا کر لیتے ہیں، مگر میں تو جانتی ہوں کہ میرے انڈے خوبصورت ہیں۔ بی مرغی نے غصے سے کہا، بی بدخ، پہلے میرے انڈے دیکھو پھر فیصلہ کرنا۔ بی بدخ اپنے انڈے لائی اور فرش پر بچے ہوئے بھوسے پر قطار میں رکھ دیے۔ پھر مرغی کو ایک انڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکھا کر کہنے لگی، دیکھو یہ انڈا کتنا گول مٹول ہے۔ اسی طرح ہی مرغی نے بھی ایک انڈا اٹھایا اور کہنے لگی، یہ انڈا دیکھو کتنا گول مٹول اور صاف شفاف ہے۔ انہوں نے دونوں انڈے نیچے رکھے اور مزید دوسرے 2 انڈے اٹھا لیے۔ بی بدخ نے کہا، یہ انڈا گول بھی ہے، شفاف بھی ہے اور اس کے اوپر باریک سی دھاریاں بھی ہیں۔ اسی طرح انڈوں پر بحث کرتے کرتے جب انہوں نے آخری انڈا نیچے رکھا تب تک دونوں ماؤں کے انڈے گھل مل گئے تھے۔ مرغی بولی، کیونکہ میں بہت موٹی تازی ہوں اس لیے میرے انڈے بھی بڑے ہیں۔ یہ سن کر بدخ نے چھوٹے انڈے اٹھائے اور انہیں اپنا سمجھ کر اپنے گھونسلے میں رکھ لیا۔ اسی طرح مرغی نے بڑے انڈے اٹھائے اور انہیں سمیٹ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ دونوں اپنے اپنے انڈوں پر اتنی دیر بیٹھی رہیں جب تک کہ ان میں سے پیارے ننھے منھے گول مٹول مرغی اور بدخ کے چوزے نکل نہ آئے۔ ایک دن بدخ اور بی مرغی راستے میں ملی۔ دونوں کے چوزے ماؤں کے پیچھے پیچھے تھے۔ بدخ بڑے فخر سے بولی، کیا سب سے خوبصورت چوزے نہیں ہے؟ کیا بی مرغی تم نے اتنے پیارے چوزے پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ بی مرغی نے جواب دیا، واقعی بہت خوبصورت ہیں، لیکن ادھر بھی تو دیکھو، کیا تم نے کسی مرغی کے اتنے خوبصورت چوزے دیکھے ہیں؟ جواب میں بدخ نے بھی مرغی کے چوزے کی تعریف کی۔ اگلے دن بدخ اپنے چوزوں کو کہہ رہی تھی، چلو ایک قطار بناؤ اور ایک دوسرے کے پیچھے چلو، آج میں تمہیں تیرنے کا پہلا سبق دوں گی۔ لیکن قطار نہیں بن رہی تھی، وہ بار بار قطار سے باہر نکل جاتے، وہ تو بس ماں کے ہر طرف دوڑے پھرتے تھے۔ بدخ انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی۔ جب وہ تالاب کے کنارے پر پہنچے تو چوزوں نے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے اور پانی میں اترنے سے انکار کر دیا۔ ادھر بھی مرغی اپنے چوزوں کو مرغی کے چوزے بننا سکھا رہی تھی۔ وہ انہیں زمین کو کھروچ کر کیڑے مکوڑے پکڑنا سکھا رہی تھی، لیکن چوزے ایسا کر نہیں پا رہے تھے۔ ماں انہیں بتا رہی تھی کہ کھیت میں ادھر ادھر دوڑ کر اپنی خوراک تلاش کریں، لیکن وہ ایک قطار بنا کر ماں کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب بھی مرغی کا منہ دوسری سمت ہوا تو چوزے فوراً داؤ لگا کر موتی کے کتے کے پانی پینے والے برتن میں چلے گئے اور باہر آنے سے انکار کر دیا۔ موتی ساتھ ہی سو رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ کیسا شور ہے۔ اس نے چوزوں کی اس حرکت کا برا نہیں منایا۔ بی مرغی اور بی بدخ نے ٹھنڈی آہیں بھری اور گفتگو کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے غلطی سے ایک دوسرے کے انڈے تبدیل کر لیے تھے۔ بی مرغی بولی، کوئی بات نہیں، ان چوزوں کو بدخ یا مرغی کے چوزے کہنے کے بجائے صرف چوزے ہی کہہ لیتے ہیں۔ بی بدخ نے کہا، میرے یا تمہارے سارے چوزے بہت ہی خوبصورت ہیں، ورنہ ان میں سے کوئی بدصورت ہوتا تو بدلے جانے کے باوجود ہم انہیں پیار نہیں کرتے۔ مرغی نے بھی تائید کی۔ وہ ساری دوپہر بیٹھی باتیں کرتے چوزوں کو خوشی خوشی دیکھتی رہی جو کھیل رہے تھے۔ بدخ کے بچے موتی کے پانی والے برتن میں کھیل رہے تھے اور مرغی کے بچے موتی کے اوپر چڑھے ہوئے کھیل رہے تھے۔